اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہی بہترین مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا۔ اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جب کہ تم پر چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہارے پیچھے سے آواز دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن و نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں، کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کو آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ غزوہ احد کے تناظر میں یہ آیتیں ہیں کہ غزوہ احد میں مشرکین مکہ نے یہ بھی مسلمانوں کو ورغلایا، کیونکہ اس غزوے کی تفصیلات آگے آ رہی ہے۔ بڑی ہی مخدوش صورتحال ہوئی تھی اور بڑی تعداد میں مسلمانوں کی شہادت، 70 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے تھے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور مسلمانوں کو بڑی سخت و تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ تو اس سلسلے میں کافروں نے یہ کہا کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ جاؤ، اسی میں خیریت ہے، کیونکہ حالات تمہارے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئے۔ خوف دلانا شروع کیا، ان کو طریقے سے ورغلانا شروع کیا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے۔ کچھ یہ بھی تھا کہ ان کے ساتھ مل جاؤ، ان سے مخالفت اور دشمنی مت بول لو ورنہ تم ختم ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسی کسی بھی تجویز کو جو کفار پیش کرتے ہیں، یا اللہ کے نبی نے جو وضاحت کی کہ کفار کی مشابہت بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے، تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کے پیچھے ان کی باتوں کو ماننا، ان کے طریقے کو اختیار کرنا، ان لوگوں کے رویے کے ساتھ نرمی کا رویہ عقیدے میں اختیار کرنا آدمی کو کفر اور شرک تک لے کر کے چلا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تعلقات مینٹین کرنے میں ان کے کفریہ اور شرکیہ امور میں بھی شرکت کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی باریک بینی کے ساتھ وضاحت سے سمجھا دیا کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو اس کی منزل بڑی خطرناک ہے، اور اگر اس پر چلے گئے پھر تم نامراد ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کامیاب وہ ہے جس کو ہدایت ملی، اور آخرت میں کامیاب وہ ہے جس کو نجات ملی، اور نجات اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو دینے والا ہے۔ تو دونوں مقامات پر کامیابی تمہیں نہیں ملنے والی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور پہلو ہے، جب کبھی مقابلہ آرائی، جب کبھی مشکل حالات ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین اہل ایمان کی مدد کرتا ہے ایسے مرحلے پر جب وہ کفار ان کے مقابل ہو،
اور اس سے پوری تاریخ بڑھی ہوئی ہے کہ فرعون ناکام ہوا، نمرود ناکام ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکا، مشرکین مکہ ناکام ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینہ پہنچے ہجرت کر کے، تو اللہ تعالیٰ بہرحال اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے۔ تو نامرادی اس معنی میں بھی ہے۔ پھر اور بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کامیابی دی کہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اب حدود حرم کے باہر ہو جائے تمام کے تمام لوگ۔ اب یہیں پر پورے منظر نامے پر غور کیجئے، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سالار غزوہ بدر میں بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، اور ایک انتہائی گندے کنویں میں ان کی لاشوں کو ڈالا گیا۔ جن کے پاس دولت تھی، سرداری تھی، سب کچھ تھا، وہ قتل ہوئے۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو ان لوگوں کے بارے میں حکم ہوا مشرکین نکل جائے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ کی مدد پر یقین تھا، ان کا معاملہ کیسا ہوا؟ صحابہ کرام نے بدن کے کپڑوں پر ہجرت کی، لیکن چند سالوں میں صرف وہ مکہ نہیں فتح ہوا۔ آپ تاریخ اس کے بعد کی پڑھیے کہ روم اور ایران کی سلطنتیں فتح ہوئی، اور جب وہاں سے خزانے آتے تو صحابہ کرام کہتے کہ کیا سب کچھ ہمیں یہی مل جانے والا ہے؟ اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو نامرادی کفر اور شرک کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وقفہ طویل ہے، لیکن وہ طویل نہیں ہوتا ہے، اللہ کی چھوٹ رہتی ہے، اللہ موقع دیتا ہے تاکہ وہ بھی ہدایت قبول کر لیں۔ لیکن اگر ان کے پیچھے آدمی جاتا ہے ایمان پر ڈٹنے کی بجائے تو نامرادی کے راستے پر وہ قدم رکھ دیتا ہے۔ بل اللہ مولاکم وخیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہی بہترین مددگار ہے۔ اللہ ہی کی مدد تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ کیسی کیسی مدد آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر واقعات اٹھا کر دیکھیں جن لوگوں نے آپ کے اوپر ایمان لایا، بڑے مشہور واقعات ہیں۔ عرب کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اس کو جب گرفتار کر کے لایا، اس کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اس کو مسجد نبی میں باندھا گیا۔ 3 روز تک کہ اللہ کے نبی دین کی دعوت دیتے رہے، ہر مرتبہ انکار کرتا رہا، چوتھے دن کہا کھول دو۔ جب اس کو کھول دیا گیا، ثمامہ بن اسال، تو وہ قریب کے مقام پر پہنچا جہاں پانی تھا، وہاں جا کر غسل کیا، واپس آیا اور کہا آج سے پہلے آپ سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں تھی، اور آپ کو ختم کرنے کی مسلسل کوشش تھی اور اس شہر سے، لیکن اب آپ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں ہے، اور اس شہر سے زیادہ محبت کسی سے نہیں ہے، اور اللہ کی قسم اب گیہوں کا ایک دانہ بھی مکہ کے لوگ آپ کی اجازت کے بغیر مجھ سے نہیں لے سکیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، یہ اللہ کی مدد۔ یعنی ایسے جانثار ہوتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لے کر نکلے، لیکن آپ کے سامنے اگر جب ایمان لے آئے، راستے میں اللہ نے کایا پلٹ دی، بہن کے گھر گئے، پھر وہاں سے دار ارقم گئے، وہاں سے اللہ کے نبی سے کہا کہ اعلانیہ عبادت کریں گے، پہلی اعلانیہ عبادت ہوئی۔ یہ اللہ کی مدد۔ بل اللہ مولاکم، تم حالات کو مخدوش مت دیکھو، حالات کی خرابی کا شکار نہ ہو، حالات کیسے بھی ہو اس کو پلٹنے کی قدرت رب العالمین کے اندر ہے۔ ابو جہل نے اللہ کے نبی کو مارا، گالیاں دی۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام مسلمان نہیں، آپ کے لونڈے نے خبر دی، غصہ چڑھ گیا، بڑی محبت تھی اللہ کے نبی، دونوں میں بڑی قربت بھی تھی۔ ابو جہل کو مجلس میں سے اٹھا کر کے مارا، کمان ماری، اس کے سر پر سر پڑ گیا، گر گیا، پڑا رہا بدک کر کہ کہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا حملہ نہ کریں، اور آپ انتہائی شہزور اور بہت جری اور بہادر تھے۔ مکہ میں آپ کی بہادری اور روب کا اور دبدبہ تھا۔ کہا اب میرے بھتیجے کی طرف اگر نظریں اٹھا کر دیکھی تو کھال کھینچ کر اونٹ کی لیت بھر دوں گا اس میں۔ وہاں سے واپس لوٹے، اللہ کے نبی سے کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں تمہارا انتقام لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ، مجھ کو تو خوشی اس وقت ہوگی جب تم توحید قبول کرو گے، اللہ کے دین کو قبول کرو گے، ہدایت پر آ جاؤ گے۔ رات بھر غور کرتے رہے، اس کے بعد صبح ایمان کا اعلان کیا۔ یہ دیکھیے ایک دن پہلے کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ مکہ کا ایک سردار ذہنی اور جسمانی دونوں اذیت دے رہا ہے، دوسرے دن اللہ کی مدد کیسی آئی کہ ان کے خاندان کا اور ایسے جری اور بہادر شخص ہو
جن کے سامنے مکہ کے اس سردار کی بھی بولتی بند، کانپتا تھا، اس کو اللہ نے ہدایت دی، ان کو اللہ نے ہدایت دی. تو یہ اللہ کی مدد، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہی بہترین مددگار ہے، وہ خیر الناصرین. قوتیں جب بہت زبردست نظر آئے تو تم ان قوتوں کے پیچھے جا کر اپنے ایمان و عقیدے کی سوداگری نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، ان قوتوں کو پلٹنے اور ان کو فیل کرنے والی طاقت اللہ رب العالمین کی ہے. فرعون کو ناکام کیا، نمرود کو ناکام کیا. مکہ کے وہ لوگ جو آپ کی جان کے در پہ تھے، آپ کے ایک اشارے پر جانے قربان کرنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت اور کامیابی ماننے لگے. تو اصل چیز ہے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. یعنی احد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جب جنگ کا پورا کے پانسا پلٹا، یعنی مشرکین مکہ نے جب پلٹ کر کے حملہ کیا تو صورتحال اتنی مخدوش تھی کہ صفیں ایک دوسرے میں گڑبڑ ہو گئی. اور گڑبڑ ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ چونکہ فوجیوں کو اس وقت باقاعدہ ڈریس نہیں ہوتا تھا، تو نتیجہ یہ ہوا تلواریں ایک دوسرے کے اوپر چل گئی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان جب ان پر تلواریں مسلمانوں نے اٹھائی تو حضرت حذیفہ بلند آواز سے کہتے رہے کہ لوگوں یہ میرے والد یمان ہیں، لیکن لوگ نہیں رکے، آپ کو شہید کر دیا. تصور کیجئے کیسا اذیتناک منظر ہوگا، ایک باپ کو بیٹا دیکھ رہا ہے شہید ہوتے ہوئے، اور اپنے بھائیوں کے آپ نے اپنی زبان سے ایک جملہ نہیں کہا، شکوہ نہیں کیا. آج ہمارا معاملہ دیکھیے، ذرا سا اگر کچھ ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی تو حق اور ناحق بھی آدمی چھوڑ دیتا ہے کہ تو کیا کیسے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین تم لوگوں کو معاف فرمائیے، میرے والد یمان تھے. صحابی کہتے ہیں میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ہمیشہ خیر پایا، انتہائی ہے. تو اللہ رب العالمین اس وقت مشرکین کے دلوں میں فتح کا منظر، غلبہ، مسلمان بکھر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو گئے. ایک مرحلہ ایسا آیا، آپ کے ساتھ صرف 2 صحابہ تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ، اور یہ دونوں لڑ رہے تھے. یہ منظر تھا، اور مشرکین مکہ ہر طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے تھے، آپ کے اوپر حملہ ہوا، آپ زخمی ہوئے، آپ گرے گھڑے میں، ساری چیزیں ہوئی، آپ کی شہادت کی جھوٹی خبر ہوئی، بہت سارے مسلمانوں نے ہتھیار رکھ دیا، حالات بالکل پلٹ گئے تھے. یعنی ایسا مرحلہ تھا کہ اب بالکل مسلمانوں کا معاملہ ختم. لیکن جو لڑنے والے تھے مقابل، اللہ نے کیا کہا؟ بل اللہ مولاکم، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یعنی بالکل آسانی کے ساتھ وہ لشکر کے مقابل نہیں جا رہے تھے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے تو بڑی قوت اور فتح کے منظر نامے دکھائی دیں گے تم کو، سامنے والا ہر چیز پر غالب رہے گا. لیکن کیا ہوگا؟ اس کے دل میں خوف اللہ ڈال دے گا. کیوں ڈالے گا خوف؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. 2 بہت بڑی چیزیں یاد دی گئی. خوف شرک کی بنیاد پر آتا ہے. مشرک ہمیشہ خوف زدہ ہوتا ہے. دیکھیے بلی راستہ کاٹتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا مشرک، بے جان جانوروں سے ڈرتا ہے. 3 کام نہیں کریں گے مشرکین. معمولی چیزوں سے دیکھیے ان کو خوف ہوتا ہے. بچے کو کچھ ہو نہ جائے، گنڈا تعویذ لٹکا دیں گے. ہر جگہ ان کو خوف نظر آتا ہے، ہر جگہ. فلاں مہینے میں شادی نہیں کریں گے، شادی کرنے بیٹھیں گے تو عقرب دیکھیں گے. ہر چیز کا خوف. اور مومن کو صرف کس کا خوف ہوتا ہے؟ صرف اللہ کا، کسی اور کا خوف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کرنے والی ذات ہر چیز کی خالق و مالک اللہ کی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے. حالات بالکل خلاف ہو جاتے ہیں، ہر طرف خوف کا ماحول. یہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی توحید انتہائی نکھری ہوئی تھی. جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو انتہائی اطمینان سے کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر. انما یا ربی سیہدین، میرا رب راستہ دکھائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں، غار ثور میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیروں کی طرف دیکھیں گے تو دیکھ لیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دن کا تیسرا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. تو اطمینان ہوتا ہے، موحد جو ہوتا ہے بالکل مطمئن ہوتا ہے. لیکن مشرک خوف، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے خوف ڈالا. دلوں میں جب خوف آئے گا تو دیکھیے عقیدہ کیا ہے آپ کا. توحید پرستوں کو تو اطمینان ہوتا ہے. آگے آ رہی ہے وہ بات. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس لیے کہ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں. کس کو شریک کرتے ہیں؟ جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. اللہ کے ساتھ کس کو شریک کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا فلاں کو پکارو. اللہ نے اپنی کتاب میں کہا، نبی نے کیا. آج ہمارے یہاں بھی دیکھیے مشرکین اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ نے کہا کوئی دلیل ہے کہ آپ پکارو اللہ کے نبی صلی اللہ یہ اولیاء کرام کو؟ کہیں اللہ نے کہا فلاں کو مدد کے لیے پکارو، عبد القادر جیلانی کو پکارو، معین الدین چشتی کو پکارو، دیگر جو مشہور کیے گئے ہیں ان کو پکارو. اللہ نے کوئی دلیل، کوئی سند اتاری ہے؟ اللہ کے نبی نے کہیں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دے رہے ہیں، صرف اللہ سے مانگنے کا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں. دوسری بات، جب کسی کو پکارنے کی بات کوئی کرے تو اس سے دلیل مانی جائے گی، سند. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بے دلیل، اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ملے گی آپ کو. دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. بغیر دلیل کے بات کرنا مشرکین کا وتیرہ، جاہلوں کا وتیرہ، گمراہ لوگوں کا وتیرہ ہے. اور معلم ینزل بہی سلطانہ. دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام جب دعوت دے رہے تھے کہ اس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری ہے. تو دلیل کا مطالبہ کرنا، شریعت پر عمل، اللہ کی کتاب ماننا ہے. اور دلیل کا مطالبہ کرنے والوں کا مذاق ان کا نہیں، اللہ کی کتاب کا مذاق ہے. جاہل آدمی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ دلیل کا مطالبہ کرنے والوں کا مذاق نہیں اڑا رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو دلیل کا مطالبہ کرنے والا اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والا ہے، اور دلیل کے مطالبے کا مذاق اڑانے والا اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانے والا، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والا ہے. ان کا انجام اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، وما واہم النار وبئس مثوى الظالمین. بلا دلیل غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا انجام اللہ بتا رہا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم. ہمارے یہاں جھوٹے واقعات بتاتے ہیں کہ وہ اڑ کر اپنے تمام مریدوں کو جنت لے کر جائیں گے. ہمارے یہاں بنے بنائے ٹیبل واقعات بتاتے ہیں لوگ. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے، بدترین جگہ ہے. کامیابی نہیں، ناکامی ہے ان کے پیچھے چلنے میں بھی، اور شرک کرنے اور بے دلیل عمل کرنے میں بھی. ان تمام چیزوں سے بچنا اپنی زندگی کا وتیرہ، اپنی زندگی کا امتیاز، اپنی زندگی کی خصوصیت بنا لینا چاہیے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ. اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے. غزوہ احد جب شروع ہوئی تو جنگ جیسے ہی شروع ہوئی، مسلمانوں نے پہلا حملہ جب کیا تو ذرا دیر کے اندر منظرنامہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ بھاگ رہے تھے. مختلف روایتیں ملتی ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ مشرکین مکہ نے غزوہ احد بدر کا انتقام لینے کے لیے آئے تھے. وہ بڑا لشکر لے کر کے آئے تھے، لیکن ہوش ایسے اڑے ذرا دیر میں ان کا جھنڈا گر گیا. 2-3 لوگوں کے ہاتھ سے اترا ہوتا ہوا جب جھنڈا گرا تو کوئی اٹھانے والا نہیں. یہ اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے ان کے پیچھے خواتین بھی آئی تھی جو دب بجا بجا گا رہی تھی کہ دیکھو نامراد نہ لوٹنا، سب کو ختم کر کے لوٹنا، اگر نامراد لوٹو گے تو ہم اپنے پاس تم کو آنے نہیں دیں گے. غیرت دلا رہی تھی، تمہاری مردانگی کہاں ہے، یہ سب کہہ رہی تھی. اب جب یہ ہوا
تو وہ خواتین اپنے کپڑے اٹھا کر کے تیزی کے ساتھ پہاڑ کی طرف بھاگ رہی تھی، یعنی ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی منظر بتایا، تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، جبکہ تم اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو کوئی کٹتا ہے، ورنہ کوئی کٹتا اٹھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں رہتا ہے۔ تم یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اب کیا ہوا؟ جنگ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ذہین سپہ سالار تھے، انتہائی تاریخ کے سب سے مشہور اور بہترین سپہ سالاروں میں صف اول میں اللہ کے نبی کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ مشرکین کے لشکر میں تھے، اس وقت تک آپ اسلام نے قبول کیا تھا۔ آپ نہ بار بار ایک درے کی طرف، ایک درہ تھا، یہاں سے ڈر تھا کہ پیچھے سے حملہ ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کہ آپ نے پہلے ہی 50 سوار عبداللہ بن جبیر کے سپہ سالاری میں یہاں کھڑا کر دیا اور ان سے کیا کہا؟ چاہے پرندے ہم کو اچکیں چگے، یعنی جنگ کا معاملہ الٹا ہو، تب بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا، چاہے ہم مال غنیمت جمع کریں تب بھی نہیں ہٹنا جب تک کہ میرا ہرکارہ، میرا نمائندہ تمہیں بلانے نہ آئے، یہاں سے نہیں ہٹنا ہے تم کو۔ جنگ چاہے کسی بھی مرحلے میں ہو، چاہے فتح، چاہے دوسرا معاملہ، لیکن تم کو ہٹنا نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین سپہ سالار تھے، آپ کی نظر اسی درے پر تھی۔ آپ نے 3 مرتبہ حملہ کیا وہاں سے، لیکن صحابہ کرام بڑے چوکنے تھے، تیروں کی بارش ہوتی ہے اور یہ پلٹ جاتے۔ لیکن جب مشرکین مکہ کے پیر اکھڑے تو صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے، دیکھیے کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی۔ کہا دیکھو سب ہمارے ساتھی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ فتح ہونے تک ہم کو یہاں رکنا ہے، اس لیے اب چلنا چاہیے۔ ان کے سپہ سالار نے روکا اور ان کے ساتھ 10 لوگ تھے، ان لوگوں نے بھی کہا نہیں، اللہ کے نبی نے روکا ہے، نہیں جانا چاہیے۔ یہ ان لوگوں میں بحث و تکرار چلنے لگی، بڑی قوت کے ساتھ روکا ان لوگوں نے، لیکن یہ نہیں رکے۔ 40 آدمی وہاں سے ہٹ گئے اور آ کر مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دستہ لے کر کے ایک طرف تھے، اور منظرنامہ یہ تھا کہ ان کے قدم اکھڑ چکے تھے مشرکین مکہ کے، بھاگ رہے تھے، مسلمان مار رہے تھے ان کو۔ یہ پیچھے سے لشکر لے کر کے آئے اور ابو عامر فاسق جو تھا، اسی کی اس میں 2 مرتبہ حملہ کیا تھا، 2-3 مرتبہ، اور اس نے کچھ گڑھے بھی کھودے تھے جس میں گڑھے میں اللہ کے نبی گرے، اور ان کے ہی لڑکے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کو سیل الملائکہ، یہ ان کے لڑکے ہیں جو انتہائی زبردست مومن۔ خیر، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف درے سے حملہ کیا۔ 10 لوگ، ایک بڑا سا دستہ شہ سواروں کا تلواروں اور ہتھیاروں سے لیس، نہیں روک سکے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ اچانک پیچھے سے صحابہ کرام پر حملہ آور ہوا جو مال غنیمت جمع کرنے میں اور دوسری چیزوں میں مصروف۔ اب اسی درمیان ایسا ہوا کہ ابلیس نے آواز لگائی، پیچھے پلٹو۔ اچانک سر پر تلواریں، بالکل منظرنامہ ہی بدل گیا، اور کچھ صحابہ جب پیچھے پلٹے تو اپنے ہی سے الجھ گئے۔ اب اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گرے، ابن قیمہ نے آپ کے اوپر حملہ بھی کیا اور آپ زخمی بھی ہوئے۔ افراتفری کا ماحول، صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے، بڑی زبردست افراتفری کا ماحول تھا۔ اللہ نے یہی کہا، کام کے بارے میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، بحث و مباحثہ کیا، اللہ کے نبی کا حکم تھا، اس میں بحث کی ہے، اور بحث کرنے کے بعد نہیں یہ مقصد ہے، نہیں یہ مطلب ہے۔ ہمارے یہاں بھی بحث کرتے ہیں لوگ، حدیث کا یہ مطلب، حدیث کا یہ، کچھ کا کچھ معنی، عجیب و غریب چیزیں نکالتے ہیں لوگ، جو قرآن و حدیث میں جس کا ہے ہی نہیں دور تک کہ جیسے پیچھے ایک عالم کا پڑھنے میں آیا بڑا عجیب و غریب معاملہ، بولے وہ اللہ کے نبی کے دور میں عورتوں کو اس لیے اجازت تھی کہ طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ عجیب و غریب جہالت ہے۔ مدینہ جب
پورا کے پورا مدینہ میں مسلمان ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، اور اللہ کے نبی 2 سال اس کے بعد رہے. اور آج کے دور میں تو زیادہ ہے پھر ہندوستان میں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مخصوص ایام میں وہ حائضہ ہو تو جانا، دعا میں شریک ہونا. جو چیز بیان ہی نہیں کی گئی اس سے روکنے کے لیے ایک بالکل نئی عجیب و غریب چیز پیدا کی. تو بہرحال بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. حکم آئے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ اطاعت اور فرما برداری ہے. اور اس میں عقل لڑانا ہے، سوچنا. صحابہ کرام نے آپس میں گفتگو کی اور یہ کہا کہ مقصد یہ تھا کہ فتح تک رکے رہنا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کام کے بارے میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی. ایک بات اللہ کے نبی کی نہیں مانی، نتیجہ کیا ہوا؟ پورا پانسا پلٹ گیا. 70 صحابہ شہید ہوئے. آج ہمارے یہاں اللہ کے نبی کی نافرمانی قدم قدم پر ہے اور ہم لوگ شکوہ کر رہے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں. دوسری بات، اگر لوگوں میں اختلاف اور جھگڑا ہو جائے تو فوراً اس کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ پارٹی بن جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں، صلح کے بارے میں حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 2 بھائیوں میں صلح کرا دو، بہترین کام ہے یہ. نفل عبادتیں جو اس سے بڑھ کر کے ہے یہ کام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو ملانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا ہو تو شریعت میں اس کی اجازت ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. تماشا ہی نہیں بننا ہے بلکہ ان کو ملانا ہے. اس کے بعد اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی. مطلب یہ ہونے کے بعد مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، حالات بدل دیا اللہ تعالیٰ نے، حالات تبدیل کیے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حالات تبدیل کیے. تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے. اللہ رب العالمین نے اس بارے میں، اس غم میں کچھ کا ارادہ آخرت کا یہ تھا کہ جب یہ ہمہ ہمی ہوئی تو کچھ لوگ تو واپس پلٹے میدان جنگ سے اور مدینہ تک لوٹ گئے. کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوا. اس میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. صحابہ کرام ہی تھے، بلکہ کسی نے ایک موقع پر، حج کے موقع پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 چیزیں کہی کہ بدر میں آپ نے شرکت نہیں کی تو اللہ کے نبی نے آپ کو روکا تھا، کیونکہ آپ کی اہلیہ کی طبیعت، اللہ کے نبی کی بیٹی کی طبیعت ناساز تھی، اور جب آپ غزوے سے لوٹے تو آپ کی بیٹی کی وفات ہو گئی. دوسرا یہ جو معاملہ تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ، آگے اس کی بات پوری آ رہی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت، اور پھر بیت رضوان کے بارے میں کہا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عجیب بات ہے، پہلا معاملہ تو یہ تو اللہ کے نبی نے روکا تھا بدر میں، احد کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود آگے کہہ دیا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، تو تم اب مقدمہ کھڑا کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تیسرا معاملہ بیت رضوان کا جو بول رہے ہو تو یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر کے مکہ گئے ہوئے تھے، وہاں موجود ہی نہیں تھے، انہی کی وجہ سے تو بیت رضوان ہوئی. تو صحابہ پر جو لوگ الزام لگاتے ہیں ان کے لیے، اور بعض صحابہ کرام جو شہادت کی تمنا تھی، اللہ نے ان کے شہادت سے سرفراز فرمایا، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رحم کیا صحابہ کرام پر. اتنا بڑا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا تمام لوگوں کو. اب اس معاملے میں کوئی لفظ نہیں کہنا چاہیے لقیر کہ صحابہ نے ہٹ گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کہہ دیا. ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ ہم کو نافرمانی نہیں کرنا ہے نبی کی، مگر صحابہ کرام کا یہ جو عمل ہے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. ذرا سا غلطی ہوئی، توبہ کی، گناہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو. صحابہ کرام کا خصوصی فضل یہ کہ بڑی قربانیاں اسلام کے لیے ان کی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا. استطعون ولا تعلون علی احد الرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکئی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم اللہ خبیر بما تعملون. جب کہ تم چلے جا رہے تھے اور کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر بھی اڑی اس میں. ابن قیمہ نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکل کافی ملتی تھی.
اور پلٹ کر کے چلانے لگا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا. ابن قیمہ. صحابہ کرام تک یہ آوازیں پہنچی, ہتھیار رکھ دیا لوگوں نے, جنگ سے ہٹ گئے لوگ. بعض لوگ واپس گئے کہ اب کیا کریں گے لڑ کر کے. یہاں صورتحال یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کٹ گئے. اب آپ نے جب صحابہ کرام کو آواز لگائی تو جیسا کہ ایک بڑا خدشہ تھا وہ ہو گیا. وہ آواز مشرکین مکہ تک بھی پہنچ گئی. تو صحابہ کرام سے پہلے مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے. اس وقت انصار کے جو صحابی اللہ کے نبی کے اطراف میں تھے ایک ایک بڑھ کر کے لڑتا رہا اور شہید ہوتے رہے. اس کے بعد حضرت طلحہ اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دو لوگ تھے آپ کے آگے پیچھے لڑ رہے تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, انہی کے بھائی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا, عتبہ بن ابی وقاص. آپ چاہتے تھے کہ اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں, پتھر مارا اس نے, لیکن آپ یہ نہیں کر سکے. حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن ابی وقاص کو مارا. آپ انتہائی زبردست تیر انداز سے اللہ کے نبی نے سارے تیر بکھیر دیا آپ کے لیے, اور ایک ایسا جملہ کہا کہ اس زمین کی پیٹھ پر کسی کو یہ احساس نہیں ملا. آپ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ مجھ پر تیرے ماں باپ, تجھ پر میرے ماں باپ قربان. سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان. اللہ بے شمار رحمت نازل فرمائے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ ایک ایسا احساس تھا جو کسی کو زمین پر, اس زمین کے پیٹ پر کسی کو یہ حاصل نہیں ہوا. کہ نبی نے اپنی زبان اقدس سے کہا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست جنگ باز تھے. طلحہ اللہ کے نبی کہتے ہیں 11 لوگوں کے برابر جنگ کی حضرت طلحہ نے. آپ کا ہاتھ شل ہو گیا, یہاں زندگی بھر شل رہا, آپ کی انگلی کٹ گئی. سی کی آواز جب آپ نے نکالی تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تم یا اللہ کہہ دیتے تو فرشتے اچک لیتے تم کو. سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچنے والے آپ کے جانثار یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب یہ پہنچے اور آپ کو دشمنوں کے بالکل نرگے میں دیکھا تو دیوار بن گئے. اس کے بعد امین الامہ سپہ سالار اسلام ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گویا چڑیا کی طرح اڑتے ہوئے آ رہے تھے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی کے قریب آئے. اور جب آپ کے قریب آئے اور آپ کے گردو حلقہ بنایا, اسی میں ہوا کہ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی پیٹھ نہ اٹھائیے, مبادا کوئی بھٹکا ہوا تیر آپ کو نہ لگ جائے. ایسی جانثاری دکھائی صحابہ کرام نے. اور جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہو گیا تو لڑتے بھڑتے سب اپنے مرکز کی طرف روانہ ہوئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت, آپ کا تدبر اور آپ کی حکمت عملی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عارضی غلبہ حاصل ہوا تھا پوری کی پوری غلبے کو فیل کر دیا. یعنی واضح جو شکست نظر آ رہی تھی اس جنگ کے منظر ہی کو بدل دیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ رسول تمہارے پیچھے سے آوازیں رہے تھے, بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوج شدہ چیز پر غمگین نہ ہو, پہنچنے والی تکلیف پر اداس. اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. یہ جب جنگ ختم ہوئی تو ابو سفیان اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ ایک گھاٹی میں رکے تو وہ کہتا ہے کہ لوگوں تمہارے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو. پھر پوچھتا ہے ابو بکر ہے, کہا خاموش رہو. پھر پوچھتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو. لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے چلو جب یہ تینوں نہیں ہے تو ہمارا معاملہ کامیاب. اب معاملہ ختم ان کا, یہی تینوں تو ہر جگہ رکاوٹ تھے, اب معاملہ ختم ہو گیا. چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سن, میں بھی ہوں, ابو بکر بھی ہے اور اللہ کے رسول بھی ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھلا بتاؤ تمہارے درمیان اللہ کے نبی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپ نے کہا ہاں. تو وہ کہتا ہے میرے نزدیک تمہاری بات ابن قیمہ سے صحیح ہے. ابن قیمہ کہتا تھا میں نے مار دیا لیکن تم زیادہ صحیح ہو میرے نزدیک.
پھر اس کے بعد وہ مشہور واقعہ ہے کہ اس نے نعرہ لگایا اولوالحبول کا 2-3 نعرے لگائے، تو اللہ کے نبی نے ہر نعرے کے جواب میں کہا، کیا کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ جنگ ڈول کی طرح ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، تم نے بدر میں مارا، ہم نے ابھی مارا۔ اللہ کے نبی نے کہا جواب دو، تمہارے قاتلین جہنم میں، ہمارے مقتولین شہداء جنت میں، بہت فرق ہے۔ پھر کہا ہمارے لیے عزا ہے، لنا عزا ولا عزا لکم، تو اللہ کے نبی نے کہا جواب دو۔ ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا؟ تو کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، یہ اپنے بڑوں کو پکار رہے ہیں، اپنے ولیوں کو، تم اللہ کو پکارو۔ یہ نعرہ اللہ کے نبی نے وہاں پر دیا۔ ابو سفیان جب لوٹا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ جنگ بغیر نتیجے کا چھوڑ کر ہم آ گئے۔ تاریخ پڑھیے، اتنا ان لوگوں کے دل میں خوف تھا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغیم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن ڈال دیا۔ میدان جنگ میں ایسے منظرنامے کے بعد یہ ہوا کہ صحابہ کرام کو نیند آنے لگی۔ اللہ رب العالمین کی جو ایک مدد آئی ہے، ایک لشکری اللہ کا، خوف، امن، سکون قلب، پوری ذہنی یکسوئی، دماغ کا معاف ہو جانا، دو الگ الگ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ یہ کیا، مومنین کے ساتھ یہ کیا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں کیوں پڑی ہوئی تھی، وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، ادھر ادھر تھے۔ ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل الامر كله للہ، اس میں وہ جب منافقین تھے وہ کیا کہتے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے، کیا؟ اور کہتے تھے کہ ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقولون لو کان لنا من الامر شیء، آپ کہہ دیجئے کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے، سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں۔ یہ کیا؟ اسلام قبول کیا، ایمان لائے، یہ سب چیزیں، لیکن یہ معاملہ دیکھیے، کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ ہے ہمارا معاملہ؟ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل اختیار، جو فیصلہ ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مصادرہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیما یعلم ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے، ایسے مارے نہیں جاتے۔ ہم لوگوں کا معاملہ اگر رہتا بہتر تو یہ ایسے نہیں ہوتا۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے نا، حالات کا شکوہ سب لوگ کرتے ہیں، مسلمانوں کا ایسا، مسلمانوں کو ویسا۔ اللہ تعالیٰ نے اچانک حالات جو ہمارے خلاف ہوتے ہیں، حالات آزمائش، حالات کی چکی میں پوری قوم پیسی جاتی ہے تو محاسبہ کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، یہ سب نہیں بولنا چاہیے۔ یہ پورا معاملہ اللہ کی طرف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے لوگوں کے ایمان کو۔ غزوہ احزاب کا کئی مرتبہ میں نے بیان کیا، انتہائی مخدوش حالات جب ہوئے تو اہل ایمان کیا کہنے لگے؟ اس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے کہ تم آزمائے جاؤ گے، اب اس آزمائش میں ہم کھڑے اتریں گے، مالوں کی بھی قربانی دی اور مسکراتے ہوئے جان بھی قربان کریں گے، ڈٹ جائیں گے۔ یہ حالات گلے شکوے، حوصلہ ہارنے اور یہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، مل کر ڈٹ جانے کے لیے۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا ہوتا وہ مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے گھر ہوتے تو کم سے کم مارے تو نہیں جاتے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا لوگ، ارے اس پارٹی کے ساتھ مل جاتے تو کم سے کم یہ نہیں ہوتا، ان سے سمجھوتا کر لو۔ پہلی آیت کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا فریقا من یا الذین آمنوا اتقوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، کافروں کو پیچھے نہیں جانا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ وہ آپ کو ساتھ جو لے رہے ہیں، آپ سے جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کے عقیدے اور دین سب کو ختم کر دیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، نہ آپ کی نماز برداشت ہے ان کو،
نہ آپ کی توحید برساد ہے، نہ آپ کا ہدیٰ برداشت تو ہے، نہ آپ کی نیکیاں برداشت تو ہے، کچھ نہیں برداشت تو ہے۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ کہہ رہا ہے گھروں میں بھی رہتے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ آپ کی شادی ہوئی تھی اسی رات، اسی دن آپ غزوے میں شریک نہیں تھے۔ غسل کرنے کے لیے صبح اٹھے اور مدینہ میں یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے۔ آدھا غسل کیا تھا، اسی طرح تلوار لی اور سیدھا میدان جنگ پہنچے اور شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے ہیں، اور جو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں ان کی قسمت میں اگر قتل ہونا ہے تو خود بخود نکل کر کے پہنچ جائیں گے۔ تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا یہ نہیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ اور اللہ کو راضی کرنے والا عمل، یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں اس کو پاک کرنا تھا، اللہ تعالیٰ سینوں کے بیس سے آگاہ ہے۔ رب العالمین ہم دل میں جو بھی رکھتے ہیں اس سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ واقعات کے تناظر میں بتا دیا، بہت لمبی چوڑی آدمی کو بات نہیں کرنا چاہیے، بہت ڈینگ نہیں مارنا چاہیے۔ جو عمل کرنے والے افراد ہوتے ہیں وہ یہ سب نہیں کرتے ہیں، اور جو بدعمل ہوتے ہیں معمولی سے حالات خراب ہوئے، اہل ایمان مسلمان اللہ دین سب کو گلے شکوے کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر بیان کی ہے، ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کے اسباق ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مشکل ترین حالات میں ثابت قدمی دے۔ بل اللہ مولاکم، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے اور تیرا ہی سہارا پکڑنے کی، ایمان پر جمے رہنے کی، اللہ تیرے نبی کی اطاعت کرنے، تیری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہماری سبوں میں انتشار کو ختم کر کے اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔